السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ محترم ناظرین کرام، ہمارے ملک پاکستان میں موجودہ سیاست اور دین اسلام کے اندر جو سیاست ہے اس کا تصور، اسی بات پر میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیں، موجودہ ہمارے پاکستان میں جو سیاسی حالات ہیں اس پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ ہر سال یا جب بھی الیکشن ہوتے ہیں ان دنوں میں آپ دیکھیں کہ ایک محلے کی سطح سے لے کر شہر کی سطح پر، ضلع کی سطح پر، صوبے کی سطح پر اور ملک پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے اس کا جو انتخاب کیا جاتا ہے، اس پر آپ غور کریں۔ ہم عوام ہیں، عوام کے انتظام کو چلانے کے لیے جو ہے وہ وزیر اعظم کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح محلوں میں چھوٹی سطح پر یہ ناظم ہوتے ہیں، نائب ناظم ہوتے ہیں، کونسلر ہوتے ہیں۔ یہ محلوں کے انتظام کو چلانے کے لیے ان کا انتخاب ہوتا ہے۔ جس طرح ایک صوبے کے نظام کو چلانے کے لیے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوتا ہے، یہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے، یہ سندھ کا ہے، یہ سرحد کا، یہ بلوچستان کا ہے، اور یہ سارے ملک پاکستان کا وزیر اعظم ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نچلی سطح سے لے کر آپ اوپر تک دیکھیں کہ یہ جو انتخاب ہوتے ہیں، اس سے پہلے یہ جو وزیر اعظم کی سیٹ پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ کتنا پیسہ لگاتا ہے، اور آپ نے کبھی غور کیا ہے کتنے جلسے ہوتے ہیں، کتنے پروگرام ہوتے ہیں، اور کتنے جلوس ہوتے ہیں، کتنی عوام کو کھانا دیا جاتا ہے، کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں، کتنا پٹرول لگتا ہے، کتنے کرائے لگتے ہیں۔ یہ اتنے پیسے جو انتخاب سے پہلے جو وزیر اعظم لگا کر یا جو کونسلر ہے اپنے محلے کی سطح پر اتنے پیسے لگا کر پروگرام کر کے، پھر نہ جانے آگے اگر میں جاؤں تو پھر ووٹوں کو خریدا بھی جاتا ہے، اور پھر انتخابات کے اندر 2 نمبر طریقے کے ساتھ اپنے آپ کو جتوانے کے لیے بھی کوششیں اور محنتیں ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ ہمارے ملک پاکستان کی عوام سے کوئی بات بھی مخفی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ غور کریں کہ جو وزیر اعظم اتنا پیسہ لگانے کے بعد جب وہ وزیر اعظم بنتا ہے، جتنے پیسے اس نے وزارت اور اس کرسی کے حصول کے لیے اس نے خرچ کیے ہیں، جب وہ کرسی پر بیٹھے گا تو سب سے پہلے اس کے ذہن کے اندر ہوگا کہ اس کرسی کو حاصل کرنے کے لیے، وزیر اعظم کی سیٹ کو لینے کے لیے میں نے اتنے ارب، اتنے کھرب میں نے صرف کیے ہیں۔ سب سے پہلے وہ ان کو نکالنے کے لیے کوشش کرے گا۔ آپ غور کریں، جو بھی حکمران آتا ہے سیٹ پر بیٹھتا ہے، فوراً مہنگائی کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ آپ نے غور کرنا ہے نا ذرا اس بات پر۔ کیا 1 مہینے کے اندر چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں؟ کیا 6 مہینے کے اندر چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں؟ غور کریں اس بات پر۔ جب وہ سیٹ پر بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے اس کو فکر ہوتی ہے کہ جتنے پیسے میں نے لگائے ہیں سب سے پہلے وہ نکالوں۔ پتہ نہیں کب عدم اعتماد آ جائے اور یہ سیٹ مجھ سے چلی جائے، لیکن جتنا میں نے پیسہ لگایا وہ تو لوں۔ میرے بھائیوں، جب وہ حاصل کر لیتا ہے، لے لیتا ہے، تو پھر اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ دوبارہ میں نے الیکشن بھی لڑنا ہے۔ اس الیکشن کے لیے کتنے ارب، کتنے کھرب مجھے چاہیے، پھر وہ نکالتا ہے، پھر 2 نمبر طریقے سے دوسرے ملکوں میں پیسہ جمع کرتا ہے۔ اور اس معاملے میں جتنے ہمارے حکمران ہیں، چاہے وہ کوئی میرا بھائی ناراض نہ ہو، جنہوں نے اب تک وزیر اعظم کی سیٹ پر
یہ الیکشن لڑے ہیں، اس معاملے میں یہ سارے ہی چور ہیں، ان میں کوئی بھی ایماندار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، پھر دوسری بات، جب ایک وزیر اعظم اپنی سیٹ پر بیٹھتا ہے تو پہلے والا جب اتر جاتا ہے تو پہلے والا اترنے کے بعد وہ پورے ملک کے پھر حالات کو ناسازگار بنانے میں کوشش نہیں کرتا، اس کو ملک کے ساتھ، عوام کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، اور ہماری عوام اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ پھر اب دیکھیں، جس وزیر اعظم کی تائید میں ہے، وہ جتنی مہنگائی کرے وہ اس کی سپورٹ کر رہا ہے۔ آپ نے جس کو ووٹ دیے ہیں اس کی مہنگائی کو مہنگائی نہیں سمجھتے اور دوسرے کی مہنگائی پر لبکشائی کرتے ہیں۔ جو بھی سیٹ پر بیٹھتا ہے مہنگائی ہوتی ہے، نقصان عوام کا ہوتا ہے، پستی عوام ہے، پریشان عوام ہوتی ہے، خسارہ عوام کا ہے۔ امیر لوگ تو وہ تو بنگلوں میں، اے سیوں میں، دوسرے ملکوں میں، لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی، ہمیں مواخذہ کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے ٹیکس، ہمارے پیسے کے اوپر، یہ ہمارے اوپر بیٹھ کر اور ہمارے اوپر مہنگائی کا عذاب مسلط کر کے، اور ہم ان کو یعنی اپنے دین سے، اپنے مال سے، اپنی جانوں سے زیادہ عزیز سمجھ کر ان کی ہم تائید کر رہے ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ لمحہ فکر ہے آپ کو دینے لگا ہوں۔ آپ دیکھیں، یہ سیاست ہے موجودہ جو ہمارے پاکستان کی سیاست ہے، پیسہ لگاؤ اور پیسہ کماؤ، اس کے علاوہ اور کوئی چیز آپ نہیں دیکھیں گے۔ اب میرے بھائی، اب اسلامی نظام کی بات کریں کہ جو اسلام ہے، اسلامی نظام میں جس کو یعنی امیر المومنین بنایا جاتا ہے، اس کو صدر کہیں، اس کو وزیر اعظم کہیں، اس کو اختیارات دیے جاتے ہیں، تو ان میں آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جب خلیفہ بنے تو اگلے دن کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، کپڑا اٹھایا اور تجارت کے لیے نکلنے لگے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب آپ رکھیں، اب آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اب آپ کا وظیفہ بیت المال سے نکلے گا، اور اب آپ نے یہ مزدوری اور محنت نہیں کرنی۔ تو میرے بھائیو، انہوں نے بیت المال سے اتنا لیا جتنا ان کے گھر کا خرچہ تھا بس، اور وہ جتنا عام مزدور اس کے اخراجات کے برابر اپنا خرچہ۔ اگر کہا گیا کہ یہ تو بہت کم پیسے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر میرا گزارا نہ ہوا تو مزدور کی جو ہے مزدوری زیادہ کی جائے گی، ایک مزدور کے برابر میں بیت المال سے لے سکتا ہوں۔ آپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت دیکھیں کہ وہ گھر میں بیٹھے ہیں اور رعیت کا، حکومت کا کام کر رہے ہوئے اور چراغ جل رہا ہے۔ ان کا مہمان آ گیا تو انہوں نے چراغ کو بجھا دیا اور اندھیرے میں اس سے بات کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، کیا بات ہے، میرے آنے سے پہلے تو چراغ جل رہا تھا، جو ہی میں پہنچا ہوں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، چراغ بجھا دیا اور آپ مجھ سے باتیں کرنے لگ گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ پہلے میں سرکاری جو کام ہے نا وہ کر رہا تھا، اور اس دیے کے اندر جو تیل ہے وہ سرکار کے پیسے سے ہے، تو میں چلا رہا تھا۔ جب آپ آئے تو یہ میرا ایک ذاتی معاملہ ہے، میں نے یہ سوچا کہ یہ دیا جو چل رہا ہے یہ سرکاری تیل سے چل رہا ہے، میں نے اس کو بجھا دیا، اور میری اور آپ کی یہ ذاتی مجلس ہے، اس میں سرکاری جو ہے نا پیسہ وہ نہ صرف کرے۔ آپ میرے بھائیوں یہ دیکھیں، مال غنیمت سے ہر کسی کو ایک ایک چادر ملی، اور ایک چادر سے یا قمیض بنتا ہے یا شلوار بنتی ہے، یا قمیض بنتا ہے یا چادر نیچے پہننے والی تہمت بنتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ پڑھانے کے لیے ممبر پر بیٹھے، اور شلوار اور قمیض انہی چادروں سے بنائی اور پہنی اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا، یا امیر المومنین، چادریں آپ کو بھی ملی، چادریں ہمیں بھی ملی، جو ہمیں چادریں ملی اس سے مکمل لباس نہیں بنا، اور امیر المومنین آپ کو جو چادر ملی ہے اس سے آپ کا لباس مکمل کیسے بن گیا؟ اس کا پہلے جواب دیں، بعد میں خطبہ ارشاد کرنا۔
امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصہ نہیں کیا، بلکہ کہنے لگے کہ ایک چادر مجھے ملی، ایک میرے بیٹے کو چادر ملی۔ میرے بیٹے نے کہا بیٹا میری چادر، میرے بیٹے نے کہا ابو جان یہ میری چادر بھی آپ لے لیں تاکہ آپ کا لباس مکمل بن جائے۔ چادر مجھے بھی ایک ملی ہے، چادر میرا بیٹا صحابی اس کو بھی ملی ہے، تو دونوں چادروں کو ملا کر میرا لباس جو ہے نا یہ پورا ہوا ہے۔ صحابہ کرام اور وہ سائل صحابی مطمئن ہوا، پھر آپ نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔ یہ تصور ہے اسلام میں میرے بھائیوں، آپ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں، اور انتخابات کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو ہم سامنے لا رہے ہیں اس کا ذاتی اخراجات، اس کی مال و دولت نہ صرف ہو۔ جب وہ مال لگا کر آئے گا تو وہ تو یہ کاروبار کر رہا ہے، جب سیٹ پر بیٹھے گا تو پھر اس کا پہلا کام یہ ہے کہ جتنا لگایا ہے وہ نکالو، آئندہ الیکشن کے لیے جمع کرو۔ تو مہنگائی کیوں نہ ہو، مہنگائی تو ہوگی پھر۔ تو میرے بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا انتخابات کا ایسا طریقہ کار ملک میں ہونا چاہیے کہ جو بھی کینڈیڈیٹ کھڑا ہو اس کا پیسہ نہ لگے، اس کی ایمانداری پر، اس کی صلاحیت پر اس کو مقرر کیا جائے۔ وہ جو بھی طریقہ آپ لگائیں، چاہے جمہوری طریقہ بھی ہو، لیکن ایک معیار کے مطابق ایک بندہ ہو، دوسرا بندہ بھی ہو جو ان میں سے بہتر ہے، اس کا انتخاب ہو جائے، اور اس کا سرمایہ صرف نہ ہو۔ جب وہ سیٹ پر آئے تو وہ ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، کاروبار اور ملک کے نظام کو چلانے کے لیے محنت کرے۔ اس کو یہ فکر نہ ہو کہ اتنا پیسہ لگا ہے پہلے وہ نکالوں، مہنگائی کرو، اور پھر آئندہ الیکشن کے لیے جمع کرنا ہے اور مہنگائی کرو۔ اور جب آخری سال ہوتا ہے، آخری 6 ماہ ہوتے ہیں، جب پتہ ہوتا ہے کہ اب میں نے اتر جانا ہے، تو پھر مہنگائی کم کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، پھر بجلی بھی کہیں نہیں جاتی، پھر کاروبار بھی ٹھیک کر لیتے ہیں، پھر نظام سارا درست ہو جاتا ہے دکھانے کے لیے، لو جی میں نے اب کاروبار ٹھیک کر لیا ہے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اب اپنے خزانے کے جو تھیلے ہیں، اپنے خزانے جمع کر لیے ہیں، اب ضرورت نہیں رہی، تو اب جو ہے مہنگائی کم کر دی۔ تو میرے بھائیوں، یہ ملک کے اندر لوٹ مار کرنے والے جتنے بھی ہیں، قیامت والے دن یہ غریب عوام کا ہاتھ ہوگا اور ان کے گریبان ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اور ایسے ہمارے حکمران، ان کے لیے لمحہ فکر ہے کہ اللہ ذوالجلال کو جا کر کیا جواب دینا ہے۔ تو خدا را آپ سوچیں، آپ اپنی قیادت کے لیے، اپنی سیادت کے لیے، وزارت عظمیٰ کے لیے، ملک پاکستان کے صدر کے لیے ایسے بندے کا انتخاب کریں، انتخابات میں بھی اس کو لائیں، اور فری اس کو آپ اس کی تائید کریں، اس کو ووٹ دیں، تاکہ اس کا پیسہ نہ لگے۔ وہ سارا جتنا اس کو وقت ملے وہ ہماری ملک کی سالمیت کے لیے، استحکام پاکستان کے لیے، اور ملک کو چلانے کے لیے اپنی توانائیاں خرچ کرے۔ یہ نہ ہو کہ وہ ملک کو لوٹنے کے لیے دن رات سوچتا رہے کہ کس طرح ملک کو لوٹا جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند گزارشات ہیں، اگر آپ کو اچھی لگے تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا، اور میرا نمبر ہے اس پر بھی میرے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے مشورے دے سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم تقسیم ہو گئے ہیں، یہ فلاں پارٹی کا، یہ فلاں پارٹی کا، یہ فلاں پارٹی کا۔ جتنی پارٹی ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، دوسری پارٹی کو سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تینوں پارٹیوں کے جو ہمارے عوام ہے سب مسلمان ہیں، رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، بس دو بھائی ہیں، ایک نون کو ووٹ دے رہا ہے، ایک جناب پی ٹی آئی کو دے رہا ہے، ایک ہی گھر میں 4-5 افراد ہیں، کوئی پی پی کو دے رہا ہے، کوئی مسلم لیگ کو دے رہا ہے، کوئی پی ٹی آئی کو دے رہا ہے۔ یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے جو آپ نے بنا دی ہے میرے بھائیو، یہ ہمارے نظریات ہیں۔ جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اس کی مہنگائی بھی قبول ہے، جس کو ہم برا سمجھتے ہیں اس کی خوبیاں بھی ہمیں قبول نہیں ہیں میرے بھائیو۔ یہ ہم ایمانداری سے اپنے ملک میں یہ نظام ہم نہیں چاہتے۔ اگر ہم اپنی کوتاہیوں کو دور کریں، ہم انتخاب اس بندے کا کریں سب سے پہلے جو اللہ کے ساتھ مخلص ہے اور اس کے پیغمبر کے ساتھ مخلص ہے، اور پھر ملک پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، اور ہماری غریب عوام کے ساتھ مخلص ہے۔ وہ جو بندہ جو ان شرائط پر پورا اترتا ہے اس کی تائید کریں، اور پھر اللہ ذوالجلال دیکھنا ہمارے ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال نے ملک پاکستان میں معدنیات اور اجناس اور بے شمار دولتیں، بے شمار چیزیں اللہ ذوالجلال نے ہمارے ملک کو دی ہیں۔ اگر ہم اللہ ذوالجلال کی نافرمانی میں وقت گزاریں گے تو پھر مہنگائیاں آئیں گی، کاروبار ختم ہوں گے، پھر ہمیں اللہ کے پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ تو ایسے بندے کا انتخاب کریں جو سب سے پہلے اللہ ذوالجلال کو ماننے والا ہو، اس کے پیغمبر کو
اس کی ختم نبوت کو ماننے والا ہو، اس کی یہ ذمہ داری ہو کہ کوئی ملک پاکستان میں ختم نبوت کے معاملے میں جو بھی بات کرتا ہے تو اس کی زبان کو نکالا جائے، اس کے ہاتھوں کو کاٹا جائے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر بات کرتا ہے، اور اسی طرح ہمارا ملک پاکستان ہے، استحکام پاکستان ہمارے ملک کو مضبوط کرنے کے لیے، ہماری فوج کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، ہماری جو پولیس ہے اس کو زیادہ منظم کرنے کے لیے ملک کا نظام اور اس میں حدود کا انعقاد کر دے، اور ملک میں جتنے یہ بے غیرتی کے اڈے ہیں، یہ بے حیائی کے یہ اڈے ہیں، سارے ان کو ختم کیا جائے، سودی نظام ختم کیا جائے، ملک سے بے حیائی کو ختم کیا جائے، اللہ کے دین کا نفاذ ہو، اور غریب عوام جو ہے ان کے منہ میں لقمہ ڈالا جائے، بلکہ ان کے منہ سے لقمہ چھینا نہ جائے۔ میرے بھائیوں، یہ تصور ہے جو اللہ ذوالجلال نے ہمیں دیا ہے، اور اس کے پیغمبر نے ہمیں دیا ہے۔ ریاست مدینہ میں اور حضرت عمر کے دور میں ایسا وقت بھی آیا، زکوٰۃ دینے والا گلیوں میں کہہ رہا ہے کہ یہ لو، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت وسائل کم تھے، لیکن زکوٰۃ اور شرعی بیت المال تھا، شرعی نظام تھا، دینے والا دے رہا ہے، لینے والا کوئی نہیں ہے، سب دینے والے بن گئے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیں گے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر ہم اللہ اور اس کے پیغمبر کے قانون کو اپنے ملک میں، اپنے جسم میں، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں اس کا نفاذ کر لیں گے، تو پھر اللہ ذوالجلال آسمان سے برکتیں، زمین سے برکتیں، اللہ ذوالجلال یہی آسمان سے بارشیں آئیں گی، یہی زمین جو ہے یہ اس کے اندر سے یہ اللہ کی رحمتیں، یہ رزق زمین سے نکلے گا۔ اللہ ذوالجلال دنیا میں سب سے زیادہ مالدار بھی کر دیں گے، ایماندار بھی کر دیں گے، اور اللہ ذوالجلال آخرت بھی بہتر کر دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔